بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العزت ایک فرشتے سے اعلان کراتے ہیں، اے لوگو اٹھو اور جو آگ تم نے گناہوں کی جلائی ہے اس پر پانی ڈالو اور اس کو بجھاؤ۔ تو نمازی اٹھ کر وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور ان کے لیے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور بے نمازی جیسے تھے ویسے ہی رہ جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد آہستہ سے آمین کہنا سنت ہے۔ اگر آمین کی آواز برابر کے ایک دو آدمی سن لیں تو یہ بھی آہستہ میں ہی داخل ہے۔ اگر کسی نے بلند آواز سے آمین کہہ دی تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے نماز کی حالت میں دوسرے شخص کے دعا مانگنے پر نماز کی حالت میں آمین کہہ دیا تو آمین کہنے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ امام اور تنہا نماز پڑھنے والے مرد اور عورت کے لیے سورہ فاتحہ کے ختم پر آہستہ سے آمین کہنا سنت ہے، اور اگر جماعت کی نماز میں بلند آواز سے قرات ہو رہی ہے تو سورہ فاتحہ کے ختم پر تمام مقتدیوں کے لیے آہستہ سے آمین کہنا سنت ہے۔ اور آمین کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آمین دعا ہے اور دعا آہستہ کہنا بہتر ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نماز کی حالت میں آنکھوں کو کھلا رکھیں، قصدن بند نہ کریں، بلکہ کھڑے ہونے کی حالت میں سجدہ کے مقام پر اور رکوع کی حالت میں پیروں کی پشت پر اور سجدوں میں ناک کے سرے پر اور بیٹھنے کی حالت پر رانوں پر نظر رکھیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایسا سمجھتا ہے کہ آنکھ بند کر لینے سے نماز میں دل زیادہ لگے گا تو آنکھ بند کرنے کی گنجائش ہے، باقی کھلا رکھنا بہتر ہے۔ آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں، اگر آنکھ بند کر لینے سے خشوع اور عاجزی زیادہ ہوتی ہے تو مکروہ نہیں، تاہم آنکھ کھلی رکھ کر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ سجدہ کی جگہ کو دیکھنا مسنون ہے اور آنکھوں کو بند کرنے سے یہ سنت ترک ہو جاتی ہے۔ اگر آنکھ کے آپریشن کے بعد رکوع اور سجدہ کرنے میں آنکھوں میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے یا آنکھوں کو نقصان ہوتا ہے تو ایسی صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع اور سجدہ سر کے اشارے سے کرے، اور سجدہ کا اشارہ کرتے ہوئے سر کو رکوع کی نسبت نیچے کی طرف زیادہ جھکائے۔ جو شخص کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر نماز پڑھنے پر قادر نہیں، وہ لیٹ کر سر کے اشارے سے رکوع اور سجدہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، نماز ہو جائے گی، مگر اپنی آنکھ، اپنے دل اور اپنے ابرو کے اشارے سے نماز ادا نہیں کر سکتا۔ اس طرح نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی۔ امام بلند آواز، خوش الحان، تجوید کے مطابق صحیح قرات کرنے والا ہونا چاہیے، اور امام اس قدر بلند آواز سے نماز پڑھائے کہ نماز تمام نمازی یا جماعت میں شامل اکثر نمازی اس کی آواز سن سکیں۔ اگر امام کی آواز اتنی پست ہے کہ تمام نمازی یا اکثر نمازی ان کی آواز نہ سن سکے تو کم از کم ایک صف کے آس پاس کے نمازی اس کی آواز سن لیتے ہیں تو نماز ہو جائے گی، مگر ایسے پست آواز والے آدمی کو امام بنانا مناسب نہیں۔ تاہم موجودہ دور میں لاؤڈ سپیکر نے اس مسئلہ کو آسان کر دیا ہے اور پست آواز والی شکل ختم کر دی ہے۔ نماز میں چھینک یا ڈکار کی وجہ سے جو آواز بن جاتی ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے بچنا مشکل ہے۔ اگر صفیں متصل ہیں، درمیان میں خالی جگہ نہیں ہے تو آواز سن کر اقتداء کرنا صحیح ہے۔ اگر درمیان میں کوئی نہر یا سڑک یا کمرہ یا مکان ہے تو صرف لاؤڈ سپیکر یا ریڈیو کی آواز سن کر اقتداء کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ عرفات میں بعض لوگ مسجد نمرہ میں نہیں جاتے اور خیمے میں ریڈیو کھول کر اقتداء کرتے ہیں، حالانکہ صفیں متصل نہیں ہوتی، درمیان میں بہت سی خالی جگہ ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کی اقتداء صحیح نہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ خیمے میں کسی کو امام بنا کر اس کی اقتداء میں نماز ادا کریں۔ امام کو تکبیرات وغیرہ میں اتنی ہی آواز کو بلند کرنا سنت ہے جتنا ضروری ہو، ضرورت سے بہت زیادہ اونچی آواز نکالنا مکروہ ہے۔ اس میں تکبیر تحریمہ اور دوسری تکبیروں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ نماز کے دوران رنج و غم کی وجہ سے آہ نکلنے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا
اور اگر کسی ایسے زخم یا مرض کی وجہ سے آہ کا لفظ نکلا ہے جس کو ضبط کرنا مشکل ہے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ امام کے لیے ظہر اور عصر کی نماز میں آہستہ آواز سے قرات کرنا واجب ہے۔